دستگیر بگرداب بلا افتاد کستی ضعیفان شکستہ رات پستی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین والچشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین والچشتی۔ درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج اجمیر والے خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری ہم غریبوں کے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی چھٹی شریف اجمیر میں آج جمعہ کا مبارک دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے۔ آئیے ایک کلام پیش خدمت نعت مصطفیٰ بھی ہے اور بڑا پیارا کلام ہے، تو انشاءاللہ اس کلام میں شامل ہو جائیں۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سرمردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری رہا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیاں کلمہ پڑھتی ہیں، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، کہتے سبھی ہے جن و بشر، کہتا شجر ہے کہتا حجر، کہتا ہے پتا پتا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر مکے کا ملاحظہ فرمائیں۔ آج غریب نواز کی چھٹی ہے اور
اس شعر کو غریب نواز سے بھی نسبت ہے. کیا فرمایا شاعر نے؟ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا جبیری، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا جبیری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، سنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج یہ محفل چھٹی محفل غریب نواز کی نسبت سے ذکر شہدائے کرب و بلا کی اور حیدری چوک دھانگدرا کی یہ چھٹی محفل، اور الحمدللہ میری یوٹیوب چینل عمران رضا حسینی، عمران علی رضا حسینی، الحمدللہ یہ بھی شروع ہونے والی عنقریب، بلکہ شروع ہو چکی ہے. تو یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ عنقریب یہ ویڈیو انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی اللہ نے چاہا تو. اب آئیے میں آپ کو آج ایک درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں. اس درود شریف کی فضیلتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا وہ دیوادار ہوگا، اتنا قرضہ ہوگا کہ اسے رات کو سکون سے نیند بھی نہیں آتی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے. آج میں جو درود پاک کی فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں اس کے 3 فائدے ہوں گے، تو توجہ سے سماعت فرمائیں. ظہر کی نماز کے بعد، دھیان سے سننا، ظہر کی نماز کے بعد یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے والے کو، صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح، 3 باتیں حاصل ہوگی. وہ 3 باتیں کون سی جانتے ہو؟ نمبر 1 کیا فائدہ ہوگا یہ درود پڑھنے کا؟ کبھی مکروج نہ ہوگا، یعنی کبھی دیوادار کسی کے قرض میں نہیں ڈوبے گا وہ انسان. دوسرا کہ قرضہ ہو جاتا ہے تو آدمی خودکشی بھی کر لیتا ہے، کہیں پنکھے پر لٹک جاتا ہے، کہیں پر ٹرین کی پٹری پر جا کر سو جاتا ہے، کہیں پر تالاب یا کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے، مر جاتا ہے، وہ زہر پی لیتا ہے، دوائیاں پی لیتا ہے، ٹینشن بڑھ جاتا ہے، اور یہ خودکشی عام ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں لوگ بے موت مریں گے، اپنی جان کو خود ختم کرے گی. حالانکہ خودکشی کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا یا میں آزاد ہو گئی. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں. خودکشی کرنے والے کی روح، اس کی جان آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی ہوئی رہتی. بندہ یہ سوچتا ہے کہ بہت ٹینشن ہے، کافی ٹینشن ہے، دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، مانگنے والے کا ڈر رہتا ہے، یار میں اس کو وقت پر نہیں دوں گا تو یہ میرے ساتھ یہ کرے گا، وہ کرے گا، میرے گھر والوں کے ساتھ پولیس کیس کرے گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہمارے گھر والوں کو بلیک میل کرے گا. یہ بالکل عام اس دور میں، اس زمانے میں کہ لوگ پیار محبت کے چکروں میں اور قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوتے بیچارے، اور جنہوں نے قرض دیا ہوتا ہے وہ آج کے مرد اور عورتوں کا غلط فائدہ اٹھاتے. یہ بہت بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم سنتے کہ دنیا میں ایسا بھی چلتا ہے. لوگ بیچارے مقروض لوگوں کے ساتھ جن کو قرضے دیتے بعد میں ان کو بلیک میل کرتے ہر طرح سے.
تو بڑے افسوس کی بات ہے، حقیقت میں اگر کسی غریب کو قرضہ دے تو اوپر بیاج نہ لے، کیونکہ بیاج لینا اور دینا دونوں اسلام کے اندر حرام ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اکثر یہ بھائیوں میں اور بہنوں میں تو اب اور یہ بات کا میں نے کریز دیکھا ہے کہ پہلے کی مائیں بہنیں گھر میں کیا کرتی تھی، مہندی لگا کر دو روپے کماتی تھی، مہندی لگا دیتے تھے، پھر سیون کلاس سیکھ کر کپڑے بنانا سیکھ کر کپڑے سیتے تھے، اسی طرح یوں سمجھ لو گھر کے اندر بھرت کام بھرتے تھے، اسی طرح گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز یوں سمجھ لو کہ حلال روزی کمانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتے تھے۔ مگر آج ایسا کریز بڑھ گیا، ایسا دور آ چکا، نازک دور۔ کب اس دور کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ غلط کاموں کے اندر انوالو ہو رہے ہیں، لوگ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، پیسے تو دیتے بلکہ لوگ 10-10 ٹکا 50-50 ٹکا اور نہ جانے کتنے ٹکا بیاج لیتے ہیں۔ برابر 1000 روپے دیے 100 روپے لے لی، 10,000 روپے دیے 1000 روپے لے لی، 500 روپے لے لی، یہاں 5000 دیے 500 روپے لے لیے، پہلے سے ایڈوانس میں کاٹ لیتے بیاج۔ اب جانتے ہو جس نے بیاج کا کاروبار کیا، بیاج دیا اور بیاج لیا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرنے کے بارے میں؟ بھلے آپ کو چند روپے ظاہر میں دکھ جائے گی، آپ کو فائدہ ہو جائے گا، مگر آپ کی قبر و آخرت برباد ہو جائے گی۔ بھلے آپ کا بینک بیلنس مر جائے گا اور آپ یوں سمجھتے ہو یار یہ کتنا اچھا دھندا ہے، یہ کتنا اچھا کاروبار ہے، اور روپیہ کمانے سے اچھا ہے نفع، یہ ایک ساتھ اتنے مل جاتے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، کئی مرتبہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے لوگ کر کے چلے جاتے، پہلے چھوٹی رقم دیتے، ٹائم پر بیاج بھی دیتے، سب کچھ دیتے، اور پھر اچانک ایک دن ایسا آتا ہے نا کہ بڑی رقم بیاج کے نام پر لیتے اور پھر وہ شہر چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر، مکان خالی کر کے راتوں رات بھاگ جاتے اور پھر سامنے والا ڈوب جاتا ہے۔ تو ایسا کام ہرگز نہ کیا کرے شریعت کے خلاف۔ جو بھی میری مائیں بہنیں، جو بھی بھائی، آج تک اگر کوئی یہ گناہ ہوا ہے کہ کسی غریب کا خون چوسا ہے، روز کمانے روز کھانے والوں کا، یا کسی کے مکان بنانا ہے، کسی کے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، اپنے بچوں کو اسکول کالج میں پڑھانا ہے، کوئی سا بھی کام ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، شادی کرو سنت کے مطابق کرو۔ زیارت میت کا موقع ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے الحمدللہ سریندر نگر کی سرزمین کے پیر طریقت سید یوسف میاں باپو نے پچھلے دنوں کافی وقت ہوا اخبار میں ایک خبر دی تھی، قوم مسلم کو آگاہ کیا تھا، اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جو مسلمان کی یہاں پر میت ہو جاتی، وہ میت کے نام پر تیجے کے اندر، یعنی تیجے کی جو زیارت ہوتی، اس زیارت کے موقع پر ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے لوگوں کو کھلانے میں۔ حالانکہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تیجے کی زیارت کا میت کا کھانا پکائے گا، اور وہ حق فقیروں کا ہے، غریبوں کا اور مہمانوں کا، مگر وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوت دے گا کھانے کی، مالداروں کو، اور اگر وہ مالدار یہ کھانا کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا دل مردہ کر دے گا۔ یعنی میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اس دن پر نصیحت کی بات کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو برائے کرم، برائے مہربانی آپ سب سے میری گزارش ہے کہ تیجے کی زیارت کا کھانا بنانا چھوڑ دو۔ اتنا کھانا بناؤ کہ مہمان بیچارے مہمان مالدار ہو یا غریب سب کھا سکتے، کیونکہ اب گھر پہ میت ہوئی ہے تو گھر والوں کے تو بیچاروں کے منہ میں بھی نوالا نہیں جاتا ہوگا۔ گھر والوں کا، گھر کا کوئی ایک انسان چلا جائے، مرد یا عورت کوئی بھی ہو، ماں ہو یا باپ ہو، کوئی بھی ہو، تو گھر والوں کو کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ ان کو ان کی یاد ستاتی، آنکھوں میں سے آنسو آتے، روتے۔ ذرا بتاؤ، وہی گھر والے لوگ تیجے کا کھانا بنا کے لوگوں کو کھانا پروس رہے ہوگے، کھانا بانٹ رہے ہو، تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اور بھی اچھے میں اچھا کھانا بناتے۔ نہیں یار، یہ منع ہے اسلام کے اندر۔ بھلے آپ کو تھوڑی دیر برا لگے گا، مگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ ہمارے یوسف میاں باپو نے تو کافی مرتبہ انہوں نے زیارت کے موقع پر یہ بیان کیا ہے، مگر ہماری قوم سمجھتی نہیں۔ اب ہم زیارت کے دن بیان کریں گے تو کہیں گے کہ باپو آج ہمارا کھانے کا اتنا بگاڑ ہوا، اور آج ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں نصیحت کروں گا۔ اللہ آپ سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اچھی عمر نصیب فرمائے۔ مگر میں ایک بات بتاؤں کہ تیجے کا کھانا ہرگز مت کھانا۔ اگر آپ مالدار ہو تو، غریب ہو تو کھا سکتے ہو، فقیر ہو تو کھا سکتے ہو، مالدار نہیں کھا سکتا۔
کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ایسا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس دل پر نصیحت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو برائے کرم آپ 10ویں کا کھانا بنائیں، سب کو کھلائیں، 40ویں کا کھانا بنائیں، سب کو کھلائیں، مگر تیجے کا کھانا کھانے سے، بلکہ مردے کا کھانا کھانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں خود اس سے بچتا ہوں، میں تیجے کی اجازت کا کھانا نہیں کھاتا۔ کسی اور کو اگر کوئی فورس کرتے، زبردستی کرتے، میں لے لیتا ہوں، مگر کسی غریب کو دے دیتا تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ مگر میں بالکل صاف منائی کرتا ہوں کہ نہیں کھاؤ تو اتنا بہتر ہے آپ کے لیے۔ گھر میں یار کھانا بنا لے ایک دن، کیا جاتا۔ اب حال تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں زیارت ہوتی ہے تو لوگ گھر میں کھانا ہی نہیں بناتے، چلو آج تو وہاں پر دعوت ہے۔ بھائی شادی کی دعوت تھوڑی ہے یار، کسی کے جنم دن کی دعوت تھوڑی ہے، کسی کی شادی کی سالگرہ کی دعوت تھوڑی ہے۔ تو برائے کرم، برائے مہربانی یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، اور یہ سارے جو بھی ناجائز کام ہے اس سے توبہ کر لیں۔ اب کیا فرمایا؟ ظہر کی نماز کے بعد یہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھنے والے کو 3 باتیں حاصل ہوگی۔ نمبر 1، کبھی مقروض نہ ہوگا، یعنی کبھی کسی کا قرض دار نہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا، خواہ جتنا بھی قرض ہو۔ نمبر 3، قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ تو میں جس طرح پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر یہ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ میں پڑھاؤں اس طرح پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اختیار شہید کربلا۔ کربلا میں سید الشہداء، سید الشباب جنہ، امام علی مقام، فرزند بطول، جگر گوسے رسول، شیر خدا کا شیر، حضرت امام حسین مجبور و بے بس نہیں تھے بلکہ مختار و طاقتور تھے۔ لیجئے میدان کربلا میں 10ویں محرم شریف کا یہ قصہ سنیے۔ ایک ناپاک جہنمی ملعون یزیدی نے آل پیغمبر کے خیمہ شریف تمبو کے آس پاس جلتی ہوئی لکڑیاں دیکھ کر کہا کہ اے حسین، کیا دوزخ میں جانے سے پہلے ہی دوزخ کی تیاری شروع کر دی؟ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ جنتی جوانوں کے بادشاہ حضرت امام حسین کو اس خبیث پلید کے گستاخی اور بے ادبی سخت ناگوار گزری، اور اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم اجرہ الی النار، یا خدا اس کو آگ کے حوالے کر دے۔ فوراً آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوگی تو پھر بھلا کس کی دعا قبول ہوگی؟ امام حسین اس نے فرمایا، اس ناپاک یزیدی کا گھوڑا اچانک بھڑکا، وہ ظالم گھوڑے سے گرا، مگر اس کا پاؤں گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا، وہ لٹکا رہا، اور گھوڑا اس شیطان کو گھسیٹتا ہوا ادھر ادھر خوب دوڑا، اس ابلیس کے کپوت کو بھیانک زخمی کر ڈالا، اور پھر آخر میں حکم قہار و جبار سے اسے لا کر جلتے ہوئے ایک خیمے کی آگ میں جھونک دیا۔ وہ ظالم جل کر راکھ ہو گیا، اور دنیا میں ہی اس نے جہنم کی آگ کے عذاب کا خوب مزہ چکھا۔ یہ امام حسین کی دعا کا اثر تھا ہاتھ اٹھانے کا۔ اسی طرح ایک اور یزیدی بدکار نے آپ کی بے کسی اور بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے حسین، دیکھو دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے، مگر اس کا ایک قطرہ بھی آپ کو نہیں دیا جائے گا، اور آپ کو پیاسا ہی قتل کر دیا جائے گا۔ اس پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم امیتہ عطشان، یا اللہ اسے پیاسا مار۔ چنانچہ گھوڑے کا پیر گڈھے میں چلا گیا تو وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، تو گھوڑا آگے بھاگا، وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا، کافی دور نکل گیا، گھوڑا ہاتھ نہ آیا، شدید پیاس لگی، پانی کہیں پر بھی نہ ملا، العطش العطش کہتا رہا، اور پیاسا ہی تڑپ تڑپ کر فی نار جہنم ہو گیا۔ خطبات ہند سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان سامڑو، نعمتوں نو اپکار مانواتی ودھارے نعمتوں مڑے چھے، یعنی ہر حال میں اللہ نو شکر کرو، امیری ہوئے غریبی ہوئے کوئی مصیبت آوے آزمائش آوے، اللہ نو ہر حال میں شکر مانو، ઉપકાર ન માનનારા ઉપર ઉપકાર કરવો એ મોટામાં મોટો ગુનો છે, અને અનુભવ કર્યા વિના કોઈના ઉપર વિશ્વાસ કરવો એ હોશિયારીથી વિરુદ્ધ છે।
શત્રુ ઉપર ઉપકાર કરવો એ એક પ્રકારનો વિજય છે. હજરત સૈયદા નફીસા રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હા બહેનો માટે એક આઈડિયલ જિંદગી, એમનો વાક્યો સાંભળો ધ્યાનથી. ઇસ્લામી ઇતિહાસમાં અસંખ્ય હસ્તીઓ એવી જોવા મળે છે કે જેમણે પોતાની પરહેઝગારી, ઇબાદત, રિયાઝત તેમજ મખલૂકે ખુદાની સેવા દ્વારા અલ્લાહ તબારક વ તાલાની નિકટતા પ્રાપ્ત કરી. આજે સદીઓ ગુજરી ગઈ છતાં પણ ઇતિહાસ તે પવિત્ર હસ્તીઓ પ્રત્યે ગર્વ અનુભવે છે, જેમનું જીવન ચરિત્ર લોકો માટે દીવાદાંડી સમાન છે. ઇસ્લામી ઇતિહાસનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો વિલાયત તથા બુઝુર્ગીના દરજ્જાઓથી સન્માનિત થયેલ હસ્તીઓમાં પુરુષોની સંખ્યા અધિક છે, પરંતુ ઇતિહાસમાં કેટલાય નામો એવી પવિત્ર નારીઓના પણ છે જેમણે પોતાના જીવનના ફરાઈદ અદા કરવાની સાથે સાથે તસવ્વુફ અને વિલાયતના માર્ગોમાં એવા કારનામા અંજામ આપ્યા છે કે જે પોતે જ પોતાનું દ્રષ્ટાંત છે. અને જેવી રીતે અઝવાજે મુતહહારાત, અહેલે બેતે અતહારની મહાન મર્તબાની શહજાદીઓ જલવા અફરોજ છે, તેવી જ રીતે એક એવી બુલંદ મર્તબા હસ્તી પણ હતી જે વિલાયતના આકાશમાં ચમકે છે, જેનાથી હંમેશા ઇલ્મો અને વિદ્યા કલાઓના ફૈજ જારી રહ્યા. અને ઇસ્લામી ઇતિહાસમાં કેટલાય સૂફીઓ અને અઈમ્માએ કિરામે પોતાના દામનને તેમના ફૈજથી ખુશબુદાર કર્યા. તે હસ્તીએ ને ઇસ્લામી ઇતિહાસ નફીસતુલ ઉલુમ વલ મઆરિફ ના ખિતાબથી યાદ કરે છે. આ લેખનો હેતુ તેમના ઉલ્લેખથી પોતાના દિલો અને દિમાગને રોશન કરવાનો છે. નામ અને વંશવેલો. આપનું નામ સૈયદા નફીસા રલિયલ્લાહુ તાલા અન્હા બિન્તે હસન અનવર રલિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ છે. સૈયદ હસન અનવર સૈયદ ઝૈદ અલીજના સાહબજાદા ઇમામ હસન બિન અલીના પુત્ર છે. આ રીતે સૈયદા નફીસા ઇમામ હસનના પરપુત્રી છે. જીને તમે 10 બીબીઓની કહાની પડો છો, 16 બીબીઓની કહાની પડો છો, જનાબે સૈયદાની કહાની પડો છો. આ શું છે બધું તમે જાણો છો? મિટ્ટી કા ઘર ઈ પડશો તો તમને કબરો આખિરતની યાદ આવશે. પણ એ પણ મના ફરમાયું છે ઉલમાએ કિરામ કે તમારે પડવું હોય તો કબરની પહેલી રાત પડો, ગૌસ પાકના 11 નામ પડો, ગરીબ નવાઝના નામ પડો છો, ઇમામે હુસૈનના નામ પડો 11, ગરીબ નવાઝના પણ નામ છે 11. તો આ નામો પહેલા ચાંદથી લઈને છઠ્ઠા ચાંદ સુધી, આ નામો પહેલા ચાંદથી લઈને 11મી સુધી, આ નામો પહેલા ચાંદથી લઈને તમે 10 ચાર સુધી પડશો ઈશાની નમાઝ પછી રાત્રે, તો તમે જે પણ દુઆ માંગશો એ ઇમામ હુસૈનના સદકામાં કબૂલ થશે. ગૌસ પાકના સદકામાં, ગરીબ નવાઝના સદકામાં અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવશે. તો આ નામો પढ़ो ને તમે. लोग लकड़हारे की कहानी पढ़ते, लोग शेख अहमद का वसीयतनामा अब पर्चो छपावीने पर्चा छपा के लोग तकसीम करते, तो ये भी मना फरमाया है. आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैंने पिछले साल भी आपको समझाया था. लोग एक रोजा रखते, 16वें चांद का रोजा रखते, कोई 10वें चांद का रखते, कोई 70वीं का रखता है. आप ये जो कहानी पढ़ते हो जिस दिन, बराबर, और कहानी पढ़ के उस दिन रोजा रखते हो नफिल, आप जानते हो ये कहानी किसने लिखी? कभी आपने पूछा हम लोगों को? कभी आपने पीर साहब को पूछा? एक मरतब आपने पीर साहब को पूछ लेना ये 10 बीबियों की 16 बीबियों की कहानी पढ़ना कैसा है. अगर वो हाँ बोल दें तो पढ़ना, मैं मना नहीं करता, और अगर वो ना बोल दे ने, मैं एक बात है कि हम आपको गलत रास्ता तो बताएगी नहीं, गलत बात तो बताएगी नहीं. होता क्या, ये कहानी आप जब पढ़ते हो ने तो कहता है कि वो क्या बोलते हैं, कौवे के बैठना और डाल के टूटना. आपका काम हो जाता है 1 का 2 का 3 का 5 का. तो इस्लामी बहनों में क्या होता है, 1 का काम हुआ तो फिर दूसरी को कहेगी, तीसरे को कहेगी कि भाई ये कहानी पढ़ो, इस दिन रोजा रखो, आप जो भी मुराद मांगोगे पूरी होगी. आप जानते हो ये कहानियाँ शियाओं ने लिखी है, शियाओं के धर्मगुरुओं ने ये कहानियाँ लिखी है. हम सुन्नी लोग ये कहानियाँ नहीं पढ़ सकते. इस पर भरोसा विश्वास भी मत करो. नाम पढ़ने तो गौस पाक के पढ़ो नहीं यार. खत्मे कादरिया पढ़ो, अपने घर में पढ़ाओ, फिर देखो कैसी बरकत मिलती, आपके छोकरे को कैसी नौकरी मिलती. घर में खत्मे गौसिया पढ़ाओ, घर में खत्मे ख्वाजगा पढ़ाओ. अब पढ़ाओ नहीं ये सारे खत्म अपने घर में, फिर देखो कैसी मुसीबत दूर होती. करने वाले काम हम नहीं करते, और न करने वाले कामों में शैतान ने हमें लगा दिया. एक बात याद रखना, हम सियाओं की नकल नहीं कर सकते. भले आपको थोड़ी देर अच्छा ना लगे, मगर मैं नहीं बताऊंगा आपको हक बात तो कौन बताए. तो मेहरबानी करके अगर कहानी पढ़नी है तो बीबी नफीसा रहमतुल्लाह अलैह की, जिनके बारे में मैं बयान कर रहा हूँ,
ان کی کہانی پڑھو نے، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ ماں فاطمہ کی سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کتاب آتی، وہ پڑھو نے میرے بھائیوں، آپ سیرت مصطفیٰ پڑھو نے کتاب، تو آپ کو پتا چلے کہ ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری، سادگی والی۔ تو یہ کہانیاں آج سے نیت کرو کہ آج کے بعد یہ کہانیاں نہیں پڑھے گی۔ آج کے بعد ارے روزہ تو نفلی روزہ رکھتے، اللہ کے لیے رکھ سکتے ہو کبھی بھی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر روزے رکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ایک چاند سے لے کر 10 چاند تک روزے رکھو اور امام حسین کو اس طرح اس کا نذرانہ ثواب پیش کرو، پھر دیکھو آپ کے بگڑے ہوئے کام کیسے بن جاتے، آپ کی بیماریاں کیسی دور ہو جاتی ہے، اللہ آپ کی روزی میں کیسی برکت عطا فرماتا۔ پڑھا ایک بات ہے، یہ سب مت پڑھا کرو آپ لوگ۔ اسی طرح یہ جو شہادت نامہ لوگ کہتے رب، یہ بھی شیعوں نے لکھا ہے، کیونکہ میں تو الحمدللہ ساری کتابیں میں نے پڑھی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے، جیسے آپ لوگ نور نامہ پڑھتے ہو اور پھر اس کو فاتحہ میں ایصال ثواب کے لیے دیتے ہو، یہ بھی منع فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے نور نامہ اب پڑھو، میں منع نہیں کرتا، اس میں جو لکھا ہے وہ غلط نہیں، صحیح لکھا ہے، مگر ہمارے علماء اکرام نے پیران عظام نے یہ کہا کہ اس کا فاتحہ نہیں ہو سکتا، اس کو تم بخش نہیں سکتے، بلکہ پڑھنے تک منع فرمایا ہے۔ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اب آپ دیکھو الحمدللہ میں سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، اسی لیے ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں بیان کر رہا ہوں، آپ کچھ اور مت سمجھنا کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے باپو، مگر سچی بات تو کہتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پر کی جاتی حق بات، اور یہ آپ کو ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ چلو بتاؤ۔ تو مہربانی کر کے، مہربانی فرما کے کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ، نہ کرنے کے کاموں کو چھوڑ دو، برائے کرم برائے مہربانی۔ جیسے وہ مشکل کشا نامہ بھی پڑھتے، آپ پڑھتے ہو، یہ صحیح ہے، مگر پڑھنے کا منع فرمایا۔ آپ کو اگر میرے پر وشواس اور بھروسہ نہیں تو میں آپ کو کتاب کھول کر بتا سکتا ہوں کہ دیکھو یہاں پر لکھا ہے کہ نہیں۔ غوث پاک نے منع فرمایا، خواجہ غریب نواز نے منع فرمایا، تو پھر اب ہماری بات نہ مانو تو کہیں نہیں، ان کی بات تو مانو جو ہمارے بڑے پیران پیر۔ تو کوئی ایسا کام نہ کرو جو شیعہ لوگ کرتے، نہیں تو سنی اور شیعہ میں فرق کیا رہے گا؟ تو مہربانی کر کے کرنے کے بہت سارے کام ہیں ہمارے پاس، بہت سارے، جیسے یہ کربلا کا مہینہ ہے، لوگ امام حسین کا روزہ بناتے، تاجیہ جری بناتے، تو یہ بنانا جائز ہے، مگر کیسا روزہ بنانا جائز ہے جانتے ہو؟ سیم کربلا کے اندر امام حسین کی تربت ہے نا، اور اس تربت کے اندر ان کی درگاہ کے اندر ان کا جو جسم مبارک ہے اور سر مبارک ہے، اس کے اوپر جو روزہ بنا ہوا ہے نا، ایسا روزہ بنانا جائز ہے۔ یہ سونے کا ہے، پوری تربت، پوری درگاہ، ایسا روزہ بنانے میں ہزاروں روپے خرچ ہوتے، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر ایسا روزہ آپ بناؤ گے تو انشاءاللہ دیکھو ہمارے پاس اتنے روپے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ کربلا جا سکے، عراق جا سکے، امام حسین کا روزہ دیکھ سکے، وہاں پر حاضری دے سکے، مگر اللہ نے جن کو نوازا ہے مال و دولت سے وہ ضرور جائیں۔ ہاں جری اور یہ تاجیہ بنانا جائز ہے، مگر کیسا؟ سیم امام حسین کا، جیسے مکہ ایک ہی ہے بلیک کلر کا، مدینہ ایک ہی ہے لیلے کلر کا، اسی طرح امام حسین کا روزہ ایک ہی ہے سونیری کلر کا، گولڈن کلر کا۔ تو ایسا روزہ بنانے کا حکم ہے۔ آج تو ہم ایسا روزہ تو بناتے نہیں ہیں، کیوں؟ بھلے چھوٹا بناؤ، بڑا نہیں بنانا، مگر ایسا روزہ بناؤ، اور امام حسین کی تربت کے اوپر جو روزہ ہے کیا وہ گھومتا ہے پھرتا ہے؟ نہیں، ایک ہی جگہ پر ہے، تو اس کو گھمانا پھرانا منع ہے۔ ایک جگہ پر امام حسین کے تاجیے، روزے، جری، جو بھی آپ نام دیتے ہو، اس کو رکھ دو، لوگ اس کے دیدار کے لیے آئے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب امام حسین کا روزہ اتنی بلندی پر رکھو کہ لوگ نیچے سے گزر سکیں۔ جانتے ہو آج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، میں کسی چیز کا ویرودھی نہیں، بلکہ ایک بات میں میرے خود کی بات بتاتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اتنا بول رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، نعتیں پڑھ رہا ہوں، منقبت پڑھ رہا ہوں، میں میری خود کی بات بتاتا ہوں کہ میں بچپن کے اندر توتلا بولتا تھا، میری زبان اٹکتی تھی، صحیح طریقے سے میں جو آپ کے سامنے ابھی بول رہا ہوں ایسا نہیں بولتا تھا، میری زبان توتلی تھی برابر۔ میری دادی تھی، امام حسین سے بڑی محبت کیا کرتی تھی، الحمدللہ میری دادی نے منت مانی تھی کہ میرا طوطا یعنی میرا عمران
انشاءاللہ پوپٹ کی طرح بولتا ہو جائے، کوئل کی طرح بولتا ہو جائے، تو میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے روزے پر چاندی کی جیپ چڑھاؤں گی۔ قسم خدا کی امام حسین کے روزوں سے ہم بھی محبت کرتے، تاجیہ سے اور جری سے، اور ہر سال میری دادی مجھے امام حسین کا روزہ جب ہمارے گھر سے نکلتا نا تو مجھے وہ کہتی کہ بیٹا نیچے سے گزر جاؤ، نیچے سے 1 2 یا 3 مرتبہ چکر لگا لو، تو آپ کی جو بھی مصیبت جو بھی بیماری ہوگی بیٹا انشاءاللہ دور ہو جائے گی، امام حسین کے روزے کے نیچے سے نکلنے سے۔ اور یہ بات صحیح تھی، پہلے میں نہیں مانتا تھا، مگر الحمدللہ جب میں نے اس کا فائدہ دیکھا تو میں نے خود یہ تسلیم کر لیا کہ نہیں واقعی میں کہ میں کل تک بولتا نہیں تھا، آج ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل میں کربلا والوں کا یہ جو ذکر کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے، اس طرح دل سے الحمدللہ یہ بول رہا ہوں نے، یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا صدقہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو منع نہیں کرتا، یہ میری خود کی بات بتا رہا ہوں، میری دادی کو بھروسہ تھا، وشواس تھا، آج میں آپ کے سامنے اتنا اچھا بولتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ بول رہا ہے، کیونکہ انہوں نے منت مانی تھی اور یہ منت اللہ نے پوری فرمائی۔ نہیں تو آپ دیکھو جو توتلا بولتے، جن کی زبانیں اٹکتی ہے، احمد آباد خانپور درگاہ شریف پر لے جاتے شکر چٹوانے کے لیے، وہاں پر ان کے روزے کے بعد شکر رکھتے اور جیب سے وہ چاٹتے، کتنی جمعرات بھرتے، تب جا کے ان کی زبان اچھی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر تو الحمدللہ پچھلے سال میری دادی نے منت مانی اور دوسرے محرم آنے 10 محرم آنے سے آیا، اور الحمدللہ میں صاف الفاظوں میں آپ ابھی جیسے بول رہا ہوں ویسا بولتا ہو گیا، اور جب سے بولتا ہوا تب سے الحمدللہ بولتا ہی رہا ہوں۔ یہ میرے صدقہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جو جائز ہے وہ جائز ہے، مگر گھمانا پھرانا کیوں منع کر رہا ہوں میں؟ کیوں کہ لوگ گھومنے پھرنے نہیں جاتے کشمیر تک، شملہ، منالی، ماؤنٹ آبو، گوا، دیو، دمن، بمبئی، حاجی علی، حاجی ملن، جوہو چوپاٹی اور نہ جانے کہاں نہ جانے کی جگہوں پر لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، واٹر پارک جاتے اور نہ جانے کیسی کیسی جگہوں پر جاتے، گناہ کی اڈوں پر، گناہ کرنے والوں جگہوں پر جاتے، اور معاذ اللہ ایسے ایسے کپڑے پہنتے کہ بد نگاہی ہو، گناہ ہو، لوگ ہمیں بری نظر سے دیکھیں، تو یہ سب منع ہے۔ اور برقع پہن کر پردہ کر کر پوری دنیا گھوم سکتے ہو، پھر سکتے ہو، مگر بے پردگی کر کے آپ گھوم پھر نہیں سکتے، یہ بات میری نوٹ کر دینا۔ اور برقع بھی پہنو تو فٹنگ والا نہیں پہننا، تھوڑا ڈھیلا ڈھالا کھلتا پہننا ہے، کوئی ہمیں دیکھے تو یہ کہے نہیں کہ یہ بوڑھی عورت ہے کہ جوان عورت جا رہی، ایسا پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کالا ہی برقع پہنو، یہ ضروری نہیں ہے کہ کالا ہی برقع پہنو، آپ کوئی سا بھی برقع پہن سکتے ہو، کسی بھی کلر کا برقع پہن سکتے ہو۔